میں دوسروں کی نہیں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، اور میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ اکثر لوگوں میں تبصرہ کرنے کی عادت پائی جاتی ہے، اور اگر یہ تبصرہ کسی کی غیر موجودگی میں سننے کو ملے تو اس میں پوشیدہ دلچسپی اور سنسنی خیزی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس واقعے کی ابتدا بھی کچھ اسی نوعیت کے حالات میں ہوئی تھی۔ یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میں بذریعہ ٹرین کراچی سے لاہور جا رہا تھا، اور وہ بھی اکانومی کلاس میں۔ میں عموماً بائی ایئر سفر کرتا ہوں۔ ٹرین میں سفر کرنے کی ایک خاص وجہ تھی یہ کہ ان دنوں طوفانی دھند اور بے انتہا خراب موسم کی وجہ سے ہوائی جہاز کی پروازوں میں خاصی بے قاعدگی اور افراتفری چل رہی تھی۔ جس دن میں ٹرین میں سوار ہوا اس روز اور اس سے اگلے روز کی کوئی فلائٹ میسر نہیں تھی، اور میرا جانا بہت ضروری تھا، لہٰذا ٹرین کے سفر سے استفادہ کرنا پڑا۔ سوچا جب ٹرین سے جانا ہے تو پھر اکانومی کلاس میں کیوں نہ سفر کیا جائے۔ ٹرین کے سفر کا بھرپور لطف اٹھانا مقصود ہو تو اس سے عمدہ اور کوئی کلاس نہیں ہو سکتی۔ عوام کے ساتھ بیٹھ کر انسان بڑا عوامی سا، بڑا ایزی اور ریلیکس ہو جاتا ہے۔ وہ فروری کے آخری ایام تھے، موسم خنک اور خوشگوار تھا، لہٰذا عوامی کلاس سے منسوب سفر کی سختیوں اور مشکلات کا دور دور تک نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ٹرین کراچی سے روانہ ہوئی تھی۔ حیدرآباد گزرنے کے بعد مسافر رات کے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت خاصا تگڑا ناشتہ کر لیا تھا، اس لیے آئندہ صبح تک کھانے کی حاجت نہیں تھی۔ میں اوپر برتھ پر چلا گیا اور ایک انگلش نیوز میگزین کھول کر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ مذکورہ ویکلی میگزین میں نے پلیٹ فارم کے ایک نیوز سٹینڈ سے خریدا تھا۔ 9:30 بجے تک تمام مسافر کھانے پینے کے معاملات سے فارغ ہو گئے۔ جن کے پاس برتھ تھی انہوں نے آرام کی غرض سے ادھر کی راہ لی۔ نیچے والی سیٹیں قدرے خالی ہوئی تو وہاں پر موجود مسافر کچھ ایزی ہو کر بیٹھ کے یا نیم دراز ہو گئے۔ ٹرین کے سفر میں نیند بآسانی نہیں آتی۔ آپ خود کو دھوکہ دینے کے لیے آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں یا لیٹ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے اس مشاہدے کو فارمولہ بنا کر ہر شخص پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ مسافروں میں بعض تو ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن کے سبب نیند بڑی ظالم چیز ہے، یہ تو پھانسی کے پھندے پر بھی آ جاتی ہے کہ لاج قائم ہے۔ وہ ہر بے آرامی سے بے نیاز خراٹے بھرتے بے خبر سوتے رہتے ہیں۔ میں نیوز میگزین کی ورق گردانی اور مطالعے میں مصروف تھا کہ ایک قدرے تیز آواز میری سماعت تک پہنچی۔ بھائی صاحب، کیا اس رسالے میں کوئی خاص شے چھپی ہے جو آپ اتنی نماک سے اس کے مطالعے میں غارق ہیں اور وقفے وقفے سے دھیرے دھیرے مسکراتے بھی جاتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سوال کسی نے مجھ سے کیا ہو، لیکن اگلے لمحے میں نے اس خیال کو رد کر دیا۔ یہ ٹھیک ہے، میں بڑے انہماک سے نیوز میگزین کا مطالعہ کر رہا تھا، مگر دھیرے دھیرے مسکرانے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ استفسار کسی اور سے کیا گیا تھا، تاہم اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک تجسس ابھر گیا تھا۔ میرے جی میں کہ دیکھوں میرے علاوہ اور کون مطالعے میں مصروف ہے اور وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ میں نے برتھ پر لیٹے لیٹے گردن موڑ کر نیچے کا جائزہ لیا اور اگلے لمحے چونک اٹھا۔ ایک مسافر کھڑکی والی سائڈ سے پوچھ ٹکائے ٹانگی جزوی طور پر پھیلائے بیٹھا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں رواں ماہ کا ایک معروف ڈائجسٹ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بائیں ایک طرف ادھڑی عمر شخص تھا، اس کی جانب رخ کیے بیٹھا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت پیش نہ آئی کہ بائیں بیٹھے شخص نے ڈائجسٹ والے شخص سے وہ سوال پوچھا تھا۔ ڈائجسٹ والے نے نگاہ اٹھا کر مستفسر شخص کی طرف دیکھا اور نہایت ہی مختصر الفاظ میں جواب دیا، جی جناب، چیز خاصی دلچسپ ہے، اس لیے مجبوراً مسکرانا پڑ رہا ہے۔ میں یہ کہانی ختم کر لوں پھر ڈائجسٹ آپ کو دے دوں گا، اگر موڈ ہو تو آپ بھی اس سے لطف اٹھائیں۔ میں ڈائجسٹ وغیرہ بالکل نہیں پڑھتا، ادھر عمر شخص نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ دوسرے نے پوچھا۔ وجہ کیا ہوگی؟ وہ بے دلی سے بولا، سب جانتے ہیں ان ڈائجسٹوں اور رسالوں میں جھوٹے اور من گھڑت کہانیاں شائع کی جاتی ہیں جس سے پڑھنے والوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا کہ جیب سے پیسے خرچ کر کے اپنا دماغ خراب کرتا پھروں۔ ڈائجسٹ بردار شخص کو اپنے سامنے بیٹھے ادھر عمر شخص کی رائے پسند نہیں آئی۔ اس نے ڈائجسٹ کو بند کر کے اپنی گود میں رکھ لیا اور قدرے خفگی آمیز لہجے میں بولا، بھائی صاحب، سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ آپ نے خود تو کبھی ڈائجسٹ پڑھ کر دیکھا نہیں، اور مخالفت برا مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ ان دونوں کی اختلافی گفتگو دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی تھی، لہٰذا میں پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے انگلش نیوز میگزین کو اپنے آنکھوں کے سامنے پھیلا رکھا تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، تاہم میرا دھیان انہی کی طرف تھا۔ ان کی باہمی گفتگو سے عذابات مجھے ان کے ناموں سے بھی واقفیت ہو گئی۔ ڈائجسٹ کے باقاعدہ کاری کا نام کامران اجمل تھا اور ادھر عمر شخص کا نام محمد عدیل احمد تھا۔ عدیل احمد نے جواب دیا، میں نے کبھی ڈائجسٹ نہیں پڑھا، لیکن آپ تو پڑھتے ہیں نا، پوری ایمانداری سے بتائیں، کیا ڈائجسٹوں میں چھپنے والی جھوٹی کہانیاں کسی بھی طور پر پڑھنے والوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں؟ آپ نے ایمانداری کی بات کی ہے نا، تو سنیں بھائی صاحب، کامران اجمل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں چونکہ ڈائجسٹ کا باقاعدہ کاری ہوں اس لیے صرف اسی کی بات کروں گا، دوسرے ڈائجسٹوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈائجسٹ ہمارے معاشرے کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔
اس میں سبق آموز، عبرت اثر اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں شائع ہوتی ہیں جو سراسر تعمیری مقاصد کے پیش نظر شائع کی جاتی ہیں۔ پڑھنے والے اگر چاہے تو زندگی کے مختلف شعبوں میں ان کہانیوں سے بہترین رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً عدیل احمد نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس وقت آپ جس کہانی کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں زندگی کے کون سی تعمیری پہلو سے روشناس کرایا گیا ہے؟ میں تو وکیل صاحب کی ڈائری پڑھ رہا ہوں، کامران نے بتایا۔ ایک ماہ چھوڑ کر یہ کہانی شائع ہوتی ہے۔ مرزا امجد بیگ نامی وکیل صاحب اپنے کامیاب کیسوں کی رودات سناتے ہیں جو انتہائی سنسنی خیز اور سچے واقعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ میں نے اس سلسلے کی ساری کہانیاں پڑھ رکھی ہیں، آپ ایک آدھ پڑھ لیں تو آپ کو میری باتوں پر خود بخود یقین آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ کوئی وکیل صاحب اپنے کیس کو کہانی کے انداز میں پیش کرتے ہوں گے۔ عدیل نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اعتراض اٹھایا، لیکن اس بات کی ایک گارنٹی ہے کہ وہ صاحب واقعی کوئی وکیل بھی ہوں گے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ ڈائجسٹ والے کسی منجھے ہوئے قلم کار سے وہ کہانی لکھوا کر شائع کر دیتے ہوں۔ میرے سننے میں یہ کے ڈائجسٹ اور رسالے والے فرضی ہیروز کے قصے سنا کر پڑھنے والوں کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہیرو بنانے میں کونا مشق قلم کاروں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے تصوراتی ہیرو سے کہانی میں خالی ہاتھ شیر کا شکار بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں انہوں نے کبھی ایک چوہا بھی نہیں مارا ہوتا۔ مجھے تو تمہاری وکیل صاحب بھی کوئی ایسا ہی کردار لگتے ہیں۔ یہ کہانی تو وکیل صاحب خود نہیں لکھتے، کامران نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ وکیل صاحب ڈائجسٹ کے رائٹر کو کہانی سناتے ہیں، پھر رائٹر اسے اپنی تحریر میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ مرزا امجد بیگ صاحب کوئی فرضی وکیل نہیں ہے۔ اگر بیگ صاحب کوئی افسانوی کردار ہوتے تو پھر ڈائجسٹ والوں کو رائٹر کا نام الگ سے لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ وہ یہ نہیں لکھتے کہ راوی فلاں اور تحریر فلاں۔ اس سے یہی ظاہر ثابت ہوتا ہے کہ یہ وکیل صاحب ایک جیتا جاگتا کردار ہے۔ آپ تو وکیل صاحب کے بارے میں اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں جیسے خود ان سے مل چکے ہوں۔ عدیل احمد نے گہری سنجیدگی سے کہا، بھائی اگر ایسی بات ہے تو مجھے ان وکیل صاحب کو پتہ ٹھکانہ بتاؤ۔ میں آج کل بہت پریشان ہوں اور مجھے ایک ایسے ہی وکیل کی ضرورت ہے جو اپنے کام میں پوری مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہو۔ کامران نے جوش بھرے انداز میں جواب دیا، میں بیگ صاحب سے کبھی ملا نہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ کراچی ہی میں کہیں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری کہانیاں کراچی کے پس منظر میں لکھی گئی ہیں اور ان مقدمات کی سماعت سٹی کورٹ کراچی میں ہوتی ہے۔ عدیل احمد کی دلچسپی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس نے اضطراری لہجے میں کامران سے پوچھا، تم نے ان وکیل صاحب کا ذکر چھیڑ کر میرے اندر بے پناہ تجسس پیدا کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وکیل صاحب سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے۔ میں بیگ صاحب کے پتہ ٹھکانے سے واقف نہیں ہوں، کامران نے سرسری لہجے میں کہا۔ البتہ میرا خیال ہے 2 مقامات سے ان کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کون سے 2 مقامات؟ عدیل نے اضطراری انداز میں پوچھا۔ پہلے نمبر پر تو ڈائجسٹ کا دفتر ہے، کامران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، اور دوسری جگہ سٹی کورٹ ہے۔ اس ڈائجسٹ میں دفتر کا ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ بھی شائع ہوتا ہے۔ آپ وہاں جا کر یا رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر سٹی کورٹ سے بھی ان کے بارے میں معلومات کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، عدیل احمد نے گہری سنجیدگی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ابھی تو میں اپنے بڑے بھائی سے ملنے صادق آباد جا رہا ہوں۔ کراچی واپس آ کر میں سب سے پہلے ان بیگ صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کتنی پرتجسس اور دلچسپ صورتحال تھی۔ عدیل احمد جس شخص کو تلاش کرنے کی بات کر رہا تھا وہ اس سے چند انچ کی دوری پر برتھ پر لیٹا اس کی باتیں سن رہا تھا، یعنی میں۔ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ میرے فین مسٹر کامران اجمل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس وقت اس کے کتنے قریب موجود ہوں۔ اگر میں خود کو ان پر ظاہر کر دیتا تو ممکن ہے نہیں یقین نہ آتا، اور اگر یقین آ جاتا تو سمجھو پھر میری خیر نہیں تھی۔ میں اپنے ضبط کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں نے یہی فیصلہ کیا کہ خود کو ظاہر نہیں ہونے دوں گا۔ عوامی جگہوں پر خود کو ظاہر کرنے کے میں چند تلخ تجربات سے گزر چکا ہوں، لہٰذا اس سلسلے میں محتاط رہنے کی عادت اپنا لی ہے۔ اگلی کسی کہانی میں مذکورہ تجربات کی تفصیل بیان کروں گا۔ میں نے اس سنسنی خیز صورتحال میں موجود رہتے ہوئے فیصلہ کیا کہ عدیل احمد اور کامران اجمل سے خود کو خفیہ رکھ کر میں جس حد تک ممکن ہو سکا ان کے کام آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ان کی باہمی گفتگو پر توجہ مرکوز کر دی۔ کامران عدیل سے پوچھ رہا تھا، بھائی صاحب آپ ضرور صادق آباد جائیں اور میرے دعا آپ خیریت سے واپس بھی آ جائیں، لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو کس سلسلے میں وکیل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ عدیل احمد نے چند لمحات تک خاموش رہ کر تھوڑا غور و فکر کیا، پھر قدرے دھیمی آواز میں بولا، میں اپنی بیٹی وردہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ پولیس نے اسے جھوٹے مقدمے میں جیل پہنچا دیا ہے۔ میرے کان کھڑے ہوئے، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس وقت کسی ٹرین میں محو سفر نہ ہوں بلکہ اپنے دفتر میں بیٹھا کسی مصیبت زدہ کی بپتا سن رہا ہوں۔ عدیل احمد کسی کلائنٹ کی صورت میں مجھے اس کیس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ عدیل احمد کے خاموش ہونے پر کامران نے اس سے سوال کیا، پولیس نے آپ کی بیٹی کو کس الزام میں جیل بھجوا دیا ہے؟ وردہ پر قتل کا الزام ہے، عدیل احمد نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ حالانکہ مجھے 101% یقین ہے وردہ کسی قتل جیسی سنگین واردات میں ملوث نہیں ہو سکتی۔ اسے کسی گہری سازش کے تحت منصور خان کے قتل والے معاملے میں ملوث کیا گیا ہے۔
آپ نے اس سلسلے میں کسی وکیل کی خدمات حاصل نہیں کی؟ کامران نے پوچھا۔ ایک وکیل سے میں نے بات کی تھی، عدیل احمد نے بتایا، اور وہ اس روز عدالت میں آیا بھی تھا جب پولیس نے اس کیس کا ریمانڈ عدالت میں دیا تھا، لیکن میں اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ میری بیٹی کی ضمانت کرانے میں سراسر ناکام رہا ہے۔ وردہ اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے اور میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر وکیل بدل لوں۔ میں نے بھی جس وکیل کا تذکرہ کیا ہے اس سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں وردائی کے سلسلے میں بھائی صاحب سے ملنے صادق آباد جا رہا ہوں۔ عقیل بھائی وہاں ایک کھاتے پیتے ذمہ دار ہیں، انہوں نے مجھے مالی مدد دینے کے لیے بلایا ہے۔ ان کا مشورہ ہے کہ مجھے وردہ کے کیس کے لیے کوئی چوٹی کا وکیل کرنا چاہیے، اور میں نے سنا ہے چوٹی کے وکیل کی فیس بھی بہت اونچی لیتے ہیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں عدالتی معاملات میں کس وقت کتنی رقم کی ضرورت پیش آ جائے، اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بھائی صاحب کا اصرار ہے کہ میں ان سے کچھ رقم لے کر اپنے پاس محفوظ رکھوں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ عدیل صاحب، آپ خوش قسمت انسان ہیں۔ کامران کے اس جملے پر عدیل نے الجھن زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، لیکن اگلے لمحے اس کی الجھن دور ہو گئی جب کامران نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بھائی اپنے دل میں آپ کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے ایسے نیک اور ہمدردانہ جذبات رکھتا ہے، ورنہ ہم اس وقت جس قسم کے واحد دور میں سانس لے رہے ہیں وہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک عجیب نفسا نفسی کا عالم ہے، جیسے قیامت سے پہلے ہی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عدیل نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ کامران نے گہری سنجیدگی سے کہا، عدیل صاحب، آپ نے اپنی پریشانی کی جو نوعیت بتائی ہے اس کے مطابق میرے خیال میں آپ کو پہلی فرصت میں بیگ صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے۔ اس کیس کو وہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ لوگ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ کہتے اٹھ کر برتھ پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا جیسے میں نے انہیں کوئی چوری کرتے پکڑ لیا ہو۔ پھر وہ بے اختیار یک زبان بولے، جی ہاں۔ میں زہریلا مسکرا کر رہ گیا۔ کامران اجمل نے اس طرح لہجے مجھ سے پوچھا، کیا آپ بیگ صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے ایک مرتبہ پھر زہریلا مسکراتے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، میں بڑے ہی دماغ سے نیوز میگزین پڑھ رہا تھا کہ مرزا امجد بیگ کا نام میری اس بات سے ٹکرایا اور میں چونک اٹھا۔ میں نہیں جانتا آپ دونوں آپس میں کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، بس وکیل صاحب کا نام سن کر میری توجہ آپ کی طرف مبذول ہو گئی۔ اگر آپ ان وکیل صاحب کو جانتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان سے کراچی میں کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ عدیل احمد نے پوری اشتیاق انداز میں استفسار کیا، مجھے کیس کے سلسلے میں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ ان بھائی صاحب نے وکیل صاحب کی بہت تعریف کی ہے، یہ انہی کی کہانی پڑھ رہے تھے۔ بات ختم کرتے اس نے کامران کے ہاتھ میں پکڑے ڈائجسٹ کی طرف دیکھا۔ میں نے دروغ بر مسئلے سے کام لیتے ہوئے کہا، بیگ صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن اتفاق ہے کہ میں نے ان کی کوئی کہانی کبھی نہیں پڑھی، سنا ہے۔ اس ڈائجسٹ میں ان کی ڈائری کے اوراق کہانی کی شکل میں شائع ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے تھوڑا سا توقع کر کے عدیل احمد کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کو بیگ صاحب کے دفتر کا پتہ اور فون نمبر دے سکتا ہوں، اگر اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پھر میں نے ایک پرچے پر اپنے دفتر کا پتہ اور فون نمبر لکھ کر عدیل احمد کی طرف بڑھا دیا۔ عدیل سے پہلے وہ پرچے میرے فین کامران اجمل نے اچک لیا اور پرچے کے مندرجات اپنے پاس نوٹ کرنے کے بعد عدیل احمد کے حوالے کر دیا۔ عدیل نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے ان کی جانب سے توجہ ہٹا لی اور دوبارہ نیوز میگزین کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس گیم میں نے بڑی حد تک جھوٹ سے کام لیا تھا، لیکن آپ اسے میری مجبوری یا مصلحت کا تقاضا سمجھ لیں۔ بہرحال میں نے عدیل احمد کا کام کر دیا تھا۔ رات کے آخری پہر میں ٹرین کب صادق آباد پہنچی اور کب عدیل احمد پلیٹ فارم پر اترا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں اس وقت اسی کیفیت میں تھا جس کے لیے میں نے شروع میں خود کو دھوکہ دینے والی نیند کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں غائب تھے۔ میں نہیں جانتا کہ کامران عدیل احمد سے پہلے اتر گیا تھا یا بعد میں۔ میں نے رات گئی بات گئی کہ مسراق سر کو جھٹکا اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔